بیان نہ ہوتا کہ جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس تک تخت حاضر کر دیا تھا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں ماننا، جیسا وہ ہے ویسا کسی کو نہیں ماننا، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، کسی میں نہیں ماننی، جیسی اس کی ہیں، جیسا وہ ہے ویسا کسی کو نہیں ماننا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، اور یہ 1,24,000 انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو سنائی ہے۔ مشرکین جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ آسمان و زمینوں کا خالق ہے، مشرکین یہ مانتے تھے کہ آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، مشرکین یہ مانتے تھے کہ ہمارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشرکین یہ مانتے تھے کہ بیت اللہ کی خدمت کرنی چاہیے، مشرکین طواف خانہ کعبہ بھی کرتے تھے، مشرکین میدان منا میں بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، میدان عرفات میں بھی جاتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، بڑے کام کرتے تھے وہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کام سارے توحید کے کام ہیں، یہ سارے مشرک کرتے تھے۔ تو پھر مشرک کیوں تھے؟ اس لیے مشرک تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے، انہوں نے لکڑی پتھر کے بت بنا رکھے تھے جن کو وہ الہ مانتے تھے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں تقریباً ہر صورت میں معبودان باطل کی نفی فرمائی، انبیاء کی نفی نہیں، اولیاء کی نفی نہیں، بتوں کی نفی۔ پوری آپ پورا قرآن مجید پڑھیں اور اس میں وہ تمام صورتیں آپ پڑھیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے لکڑی پتھر کے بتوں کی نفی کی ہے، اپنے نبیوں کی نفی نہیں کی، انبیاء کی نفی نہیں کی۔ اگر کسی شخص نے غلطی سے کسی نبی علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اگر کسی شخص نے کسی ولی کا بت بنا لیا ہے، اگر کسی شخص نے کسی جن کا بت بنا لیا ہے، اگر کسی شخص نے اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے بت بنا لیے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک کارخانہ تھا جہاں وہ اپنی فیکٹری میں یہ چیزیں تیار کرتے تھے، نہ انبیاء نے کہا، نہ ملائکہ نے اور نہ جنوں نے کہا، یہ سب لوگوں نے اپنی من گھڑت باتیں کی ہوئی تھی۔ جتنے بھی آپ نام سنتے ہیں، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ، یہ سب ان کے من گھڑت تھے۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایک قوم ایسی بھی آئی جنہوں نے عزیر ابن اللہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ایک قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کو خدا کا شریک کہا، تیسرا اللہ کہا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا کہ تم ایسے کرو۔ چنانچہ جب کل قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا کہ اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، کیا انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، کیا تم نہیں کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ اور مولا کریم سیدھا سا مسئلہ ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کہا ہوتا تجھے پتہ ہی ہوتا، میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ مجھے معبود بناؤ۔ یہ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ایک مثال دی ہے کہ میرے کسی نبی علیہ السلام نے بھی کسی کو نہیں کہا کہ تم میرے سوا ہمیں معبود بنا لو، کسی نے نہیں کہا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام یہی کہتے رہے ہیں کہ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ ہر نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا
اس لیے شرک کا جو مضمون چلے تو شرک کے مضمون میں ایک ایمان والے کو بڑے انصاف کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ تعالیٰ جیسا سمجھنا، اور جس کے پاس جو خوبیاں اور اوصاف ہیں اس کی ذاتی سمجھنا، اللہ کا ساجی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نظام خود نہیں چلا سکتے اس لیے اس نے بندے بنائے اپنے کام کو چلانے کے لیے، یہ باتیں، کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، یہ باتیں شرک ہیں۔ نبی ماننا شرک نہیں، ولی ماننا شرک نہیں، انبیاء کے معجزات ماننا شرک نہیں، اولیاء کی کرامتیں ماننا شرک نہیں، یہ تو توحید ہے۔ انبیاء کے معجزات ماننا توحید ہے، صراط مستقیم ہے۔ انبیاء کی عظمت کو ماننا صراط مستقیم ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام جب قوم کے سامنے تشریف لاتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول ہوں گے، اور جب لوگوں کے پاس آئے تو یہ فرماتے ہوئے تشریف لائے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں کہتے ہیں میں بناتا ہوں، اعلان کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے میں بناتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ، فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں اس میں، جب میں مٹی سے پرندہ بنا لیتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ تعالی حکم سے وہ اڑنے لگتا ہے۔ وابر الاکمہ والابرص، میں مادرزاد اندھے کو صحیح کرتا ہوں، میں برس کے مریض کو صحیح کرتا ہوں، وحی الموتیٰ، میں مردے زندہ کرتا ہوں، کیوں؟ باذن اللہ، اس کے حکم سے، مجھے اس کا حکم ہے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ کرتے عیسیٰ علیہ السلام ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر فرماتے وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں تم کیا کھا کر آتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم گھروں میں کیا چھپا کر آتے ہو۔ بڑا کمال وہ وقت تھا، یعنی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے تو کہتے تھے وہ تیری امی نے فلاں چیز پکائی ہے، تیری امی نے فلاں چیز پکائی ہے، تمام بچوں کو بتا دے تمہاری ماں نے کیا گھر پکایا۔ اچھا، وہ جاتے اماں جی آپ نے آج یہ پکایا، میں کھلاؤ، تمہیں کس نے بتا دیا؟ کہنے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ کہتے ہاں ہم نے واقعی یہ کچھ پکایا۔ اچھا، مفسرین اکرام لکھتے ہیں وہ لوگ کہنے لگے یار یہ کیسا انسان ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے کھانے کی باتیں بتا دیتا ہے۔ انہوں نے وہ بچوں کو ایک جگہ بند کر دیا کہ نہ اس کے پاس جائیں اور نہ یہ حالات معلوم ہوں، وہ کوئی جادوگر ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہیں، بچے آج کوئی نہیں آئے ہیں، وہ بچوں کی تلاش میں نکلے عیسیٰ علیہ السلام، پوچھے یار بچے نہیں آج نظر آ رہے، کہیں اس کواڑ کے پیچھے کمرے میں بند کیا، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں گھروں ماں کو تنگ کرتے جا کے ہمیں کھلاؤ جو تم نے پکایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھولو بچوں کو دروازہ، باہر نکالو ان کو۔ کہا نہیں یہاں بچے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کہتا نہیں یہاں بچے نہیں ہیں، یہاں سور بنے ہوئے ہیں، یہ سور بندے ہوئے یہاں۔ کہنے پھر سور ہی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو سور ہی ہوں گے۔ جب لوگوں نے دروازہ کھولا سب کے سور بن چکے۔ انہوں نے نبی اللہ سے مذاق کیا اور اپنا نتیجہ بھگت لیا۔ یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے وہ کرتے تھے، اور یہ جو کلمات ان کی زبان سے نکلی یہ بھی اللہ کے حکم سے ان کی زبان سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا اگر تم مومن ہونا تو تمہارے لیے ان میں میری قدرت کی نشانی ہے۔